شہرہ آفاق مصنف امتیاز گلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 51 یورپ میں پہلا کام۔ گھر سے نکلتے ہوئے مجھے 1 ماہ سے زیادہ ہو چلا تھا اور تلاش بسیار کے باوجود ایک دن کا کام بھی نہیں ملا تھا۔ یہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ حقیقی بے روزگاری کیا ہوتی ہے۔ جب بندہ ہر طرح کا کام کرنے کے لیے تیار ہو اور پھر بھی اسے کام نہ ملے۔ جس اسکول میں میں زبان سیکھنے کے لیے جاتا تھا وہاں پر میری طرح اچھی خاصی ٹور بنی ہوئی تھی۔ جب سے میری ٹیچرز نے میری کتاب اور اخبارات میں لکھے ہوئے مختلف مضامین دیکھے تھے وہ لوگ میرا بہت زیادہ احترام کرنے لگے تھے۔ ایک دن باتوں باتوں میں میرے ٹیچر نے ایک فقرہ بولا جو آج بھی مجھے یاد ہے۔ وہ کہنے لگا، جس ملک سے آپ جیسے لوگ نکل رہے ہوں اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ میرے ٹیچر نے ہی بتایا کہ نیپولی یونیورسٹی میں بہت زیادہ زبانیں سکھائی جاتی ہیں۔ میں وہاں پر یا کسی اور جگہ پر آپ کے لیے نوکری کی بات کرتا ہوں۔ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ زندگی کی کتاب کے اگلے صفحے پر میرے لیے کیا لکھا ہے، کیونکہ میں اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میرے پاس تو اٹالین کاغذات ہی نہیں ہیں، اس لیے میں کسی بھی سرکاری یا نیم سرکاری ادارے میں کام کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ پاکستان سے لائے ہوئے ڈالر ختم ہونے کے قریب تھے اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ گروپ میں سبھی لوگ بے روزگار تھے۔ میں صبح صبح سائیکل لے کر نکل جاتا اور مختلف فیکٹریوں کے دروازے کھٹکھٹاتا کہ شاید انہیں ایک آدھ دن کے لیے کسی مزدور کی ضرورت ہو، مگر ناکام ہی لوٹتا۔ ہماری رہائش کے سامنے ہی ایک اٹالین ریت، سیمنٹ، بجری فروخت کرتا تھا۔ میں اکثر اس کے پاس چلا جاتا اور اسے کام کے لیے کہتا۔ اسے انگلش بولنے کا بہت شوق تھا اور ٹوٹی پھوٹی انگلش بول بھی لیتا تھا۔ ایک دن صبح صبح جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا اس نے کہا کہ ایک بندے کو مزدور کی ضرورت ہے، 15 منٹ میں تیار ہو کر آ جاؤ۔ میں تیزی سے گھر کی طرف بھاگا اور جا کر ماموں ضخیم اور خاور کو بتایا کہ مجھے ایک دن کا کام ملا ہے۔ ماموں ضخیم نے فوراً 2 روٹیاں اور 2 انڈے بنا کر پیک کر دیے جو میں نے لنچ کے طور پر کھانے تھے۔ اسی دوران میں اسٹور پر پڑے ہوئے کسی کے پرانے کپڑے اور جوتے پہن کر مزدوری کے لیے تیار ہو گیا۔ مزدوری والا بدبودار لباس پہننے کے بعد میں خود بھی خود کو نہ پہچان سکا کہ یہ وہی امتیاز گلیانوی ہے جو بہت زیادہ نفاست پسند تھا اور ہر روز لباس تبدیل کرتا تھا۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ رہائش گاہ کے مین دروازے کے سامنے لگے قد آدم آئینے میں جب میں نے خود کو اس حالت میں دیکھا تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اس کام کو ایک چیلنج سمجھ کر قبول کیا اور ساتھ ہی خود سے یہ عہد بھی کیا کہ خواہ حالات کیسے بھی ہوں اور کتنی بھی مشکلیں آئیں مجھے ہمت نہیں ہارنی۔ کھانے کی پوٹلی اٹھا کر جب میں رافیل، وہ اٹالین جو ریت بجری فروخت کرتا تھا، کے اڈے پر پہنچا تو ٹھیکیدار پہلے ہی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیکیدار نے مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی میں چند لوگ پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں لے کر کام والی جگہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ مجھے جو کچھ سمجھ آ جاتی کچھ میرے اوپر سے گزر جاتی۔ اٹالین لوگوں کی ایک اور عادت میں نے نوٹ کی تھی کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے اور باتیں کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے بھی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اشارے کرنے والی عادت سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا
اور بات سمجھنے میں آسانی رہتی۔ 15-20 منٹ میں ہم کام والی جگہ پر پہنچ گئے۔ آج جو کام ہمیں کرنا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ کسی گھر کی دوسری منزل کا چھت خراب ہو گیا تھا جسے تبدیل کرنا تھا۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا لینٹر دوسری منزل کی چھت پر ڈالنا تھا، وہ بھی بغیر مشین کے۔ مجھے کہا گیا کہ سیڑھیوں کے راستے بلاک دوسری منزل پر مطلوبہ جگہ پہنچاؤں۔ میں پورے جوش و خروش سے یہ کام کرنے لگا۔ جب مجھے مطلوبہ مقدار میں بلاک اوپر پہنچ چکے تو مجھے کہا گیا اب میں مسالہ بنانے والی مشین میں بیلچے کی مدد سے ریت اور سیمنٹ ڈالوں۔ میرے ساتھ یوگوسلاویا کا ایک لڑکا جمال بھی کام کر رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہی میرا جسم جواب دینے لگا۔ میں نے تو ساری زندگی خالی بیلچے بھی کبھی نہیں اٹھایا تھا، جبکہ یہاں ریت اور بجری سے بھرا بیلچہ 4 فٹ اونچی مشین کے منہ تک لے جانا، وہ بھی خاصی اسپیڈ کے ساتھ۔ مگر میں نے بھی عہد کر رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے کمزوری نہیں دکھانی۔ میں نے دل میں سوچا 30 سال تک اس جسم کے ناز نخرے اٹھائے ہیں، اب ذرا اس کا امتحان لے کر دیکھتے ہیں۔ جمال نہ صرف مسلمان تھا بلکہ ایک اچھا انسان بھی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ بیلچہ پکڑنا کیسے ہے۔ ایک اور غلطی میں کرتا تھا کہ جب بھی بیلچہ بھرنے کے لیے زمین کی طرف لے جاتا تو ساتھ ہی خود بھی جھک جاتا۔ جمال نے مجھے بتایا کہ تم کھڑے رہ کر بیلچہ بھرو، اس طرح تھکاوٹ کم ہوگی۔ یوں مزدوری کے کام میں جمال میرا استاد ٹھہرا۔ میں وہاں کام کرنے کے لیے آیا تھا اور اپنا کام تو بہرحال مجھے ہی کرنا تھا، سو میں جسم و جان کا پورا زور لگا کر کام پر لگا رہا۔ میرے اندر کی حالت تو میرا خدا ہی جانتا تھا، مگر بظاہر میں چاق و چوبند نظر آ رہا تھا اور ہر طرح سے بہترین کام کر رہا تھا۔ 12:15 بجے کے قریب کھانے کا وقفہ ہوا۔ مجھے بھی بھوک تو محسوس ہو رہی تھی، مگر اس بات کی خوشی زیادہ تھی کہ جسم کو تھوڑی دیر کے لیے آرام مل جائے گا۔ باقی لوگ تو بڑے اہتمام سے کھانا کھا رہے تھے کیونکہ یہ ان کا روز کا معمول تھا، اور ساتھ ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے۔ میں نے بھی اپنی پوٹلی کھول لی اور صبح کی پکی ہوئی روٹیوں کو انڈے کے ساتھ کھانے لگا۔ ٹھیکیدار نے کالی اور سرخ وائن کی 2 بوتلیں منگا رکھی تھیں۔ کھانے کے دوران میں وہ خود بھی وائن پی رہا تھا اور ساتھ ہی ایسا بھی کر رہا تھا کہ باری باری سب کے گلاسوں میں تھوڑی تھوڑی وائن ڈال دیتا۔ ٹھیکیدار نے مجھے بھی آفر کی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور انکار کی وجہ پوچھی، تو میں نے اسے فخر سے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور ہم کوئی ایسا مشروب نہیں پیتے جس میں الکوہل کی آمیزش ہو۔ میری بات سن کر اس نے پھر حیرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا، کیا تم کسی دوسری قسم کے مسلمان ہو؟ میں نے پوچھا، تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ پاس بیٹھے جمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ بھی تو مسلمان ہے، مگر یہ تو روز وائن پیتا ہے۔ یہ بات سن کر جمال تو شرمندہ ہوا ہی، ساتھ میں بھی تھوڑا شرمسار ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کرنے لگا۔ کھانے کا وقفہ ختم ہونے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے کہ اچانک میری نظر سامنے کی دیوار پر لگے کیلنڈر پر پڑی۔ کیلنڈر پر بڑا سا 12 فروری لکھا ہوا تھا۔ اسی لمحے مجھے 3 سال پہلے والا 12 فروری یاد آ گیا۔ 12 فروری 1997 کو آج ہی کے دن اور تقریباً اسی وقت، کیونکہ پاکستان اور اٹلی کے وقت میں 4 گھنٹے کا فرق ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کے مشہور پروگرام سویرے سویرے میں میرا انٹرویو نشر ہو رہا تھا۔ اس پروگرام سے مجھے بے حد شہرت ملی تھی۔ وہ پروگرام دنیا کے 40 سے زیادہ ملکوں میں براہ راست دکھایا گیا تھا۔ اس وقت میں سوٹ بوٹ پہنے ٹی وی کیمروں کے آگے امریکی سفیر کے ساتھ شان سے بیٹھا ہوا تھا اور دنیا میں لاکھوں لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔
جبکہ آج سیمنٹ اور کیچڑ سے لتڑے، میلے گندے اور بدبودار کپڑوں میں ملبوس میں ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوں، جس کا یہاں پر نہ تو کوئی نام ہے اور نہ کوئی پہچان۔ اس وقت بھی میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ 1 گھنٹہ ریسٹ کرنے کی وجہ سے مجھے کافی توانائی مل گئی اور اسی توانائی کے سہارے میں نے مزید 2 گھنٹے تو نکال لیے، مگر آخری 2 گھنٹے بہت ہی مشکل سے گزرے۔ مجھے کئی بار ایسا لگا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑوں گا، مگر اپنے قوت ارادی کے بلبوتے پر میں نے اس دن کا کام پورا کر ہی لیا۔ کام ختم کرنے کے بعد ٹھیکیدار نے مجھے شاباشی دی اور کہا، 1 دن کا کام اور ہے، اس لیے تم کل بھی آنا۔ جب ٹھیکیدار مجھے وہیں چھوڑ کر جانے لگا تو میں نے اسے بتایا کہ مجھے تو گھر کا راستہ بھی نہیں آتا۔ ٹھیکیدار کمال مہربانی کرتے ہوئے مجھے راستہ سمجھانے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ باہر نکل کر سیدھے جانا، آگے ایک بڑی سڑک آئے گی، تم سڑک پر بائیں طرف مڑ جانا، وہ سڑک سیدھی تمہیں رافیل کی دکان پر لے جائے گی۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے اور مجھے سرِ راہ کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ میں نے ٹوٹی پھوٹی اٹالین میں اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے میرے گھر نہ صحیح پر وہاں تو ڈراپ کرو جہاں سے تم نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ ٹھیکیدار نے میری بات کا جانے کیا مطلب نکالا اور جیب سے ایک کارڈ نکال کر مجھے دیتے ہوئے بولا، یہ رافیل کی دکان کا کارڈ ہے، اگر راستہ بھول جاؤ تو کسی کو دکھا کر راستہ پوچھ لینا، مجھے ذرا جلدی ہے ورنہ میں تمہیں اتار آتا، اور ہاں، کل صبح 7:30 بجے رافیل کی دکان پر ہی آ جانا، میں ریت سیمنٹ وہاں سے ہی لوں گا اور وہیں سے تمہیں بھی گاڑی میں بٹھا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تو چل دیا اور میں بھی رہائش کی طرف روانہ ہو گیا۔ کام تو میں نے 8 گھنٹے ہی کیا تھا، مگر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے 8 گھنٹے نہیں بلکہ مسلسل 8 ہفتے کام کیا ہے۔ ایک قدم ایک من کا لگ رہا تھا، ہر قدم پر میرا دل یہی چاہ رہا تھا کہ میں یہیں زمین پر بیٹھ جاؤں بلکہ لیٹ جاؤں۔ ساری زندگی ایک امن پسند اور سلاجو آدمی رہا، مگر اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی کسی شخص کو پکڑ لوں اور اسے مارنا شروع کر دوں، اور اتنا ماروں کہ مار کر لہو لہان کر دوں۔ اس وقت میری ذہنی اور جسمانی حالت بیان سے باہر تھی۔ میں قدم رکھتا کہیں اور میرے قدم پڑتے کہیں، اور دیکھنے والے یقیناً مجھے کوئی شرابی سمجھ رہے تھے جو سرِ شام ہی پی کر ڈگمگا رہا تھا۔ ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ میں چلتا چلتا سڑک کے بیچوں بیچ پہنچ گیا۔ کسی گاڑی والے نے گاڑی روک کر مجھے پکڑا اور سڑک کے کنارے لا کر چھوڑتے ہوئے بولا، اگر حواس میں نہیں رہ سکتے تو اتنا پیتے کیوں ہو؟ یقیناً وہ بھی مجھے کوئی شرابی ہی سمجھ رہا تھا۔ اس شخص کی بات سن کر مجھے حالات کی سنگینی کا احساس ہوا اور میں نے فیصلہ کیا کہ کہیں پر رک کر مجھے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے اور تھوڑی دیر بعد اپنی قوت جمع کر کے رہائش کی طرف جانا چاہیے۔ قریب ہی ایک فوارہ تھا جس سے پانی بہہ رہا تھا۔ فوارے کے پاس ہی ایک بینچ لگا ہوا تھا۔ میں نے فوارے سے پانی پیا، یہ سوچے بغیر کہ یہ پانی پینے کے لائق ہے بھی یا نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت میرا ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ میں نے چند گھونٹ بھرے اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میرے اوزان بحال ہوئے تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے 3 بار سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی کہ کیا دیکھتا ہوں، سامنے سے سائیکل پر شبیر آ رہا ہے۔ پہلے تو میں نے اس منظر کو بھی اپنے دماغ کا خلل ہی سمجھا، مگر جب شبیر بالکل میرے پاس آ کر رکا تو میں نے اس سے پوچھا، تم اس وقت ادھر کیا کر رہے ہو؟ شبیر کہنے لگا، میں اپنے دوست کو مل کر گھر جا رہا تھا کہ اچانک آپ پر نظر پڑی۔ پہلے میں سمجھا کوئی اور ہے، پھر سوچا چل کر دیکھ لیتے ہیں، شاید امتیاز بھائی ہی ہوں۔
میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے شبیر کو ایک فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے کہے بغیر ہی شبیر نے سائیکل میرے حوالے کی اور بولا، بھائی آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، آپ سائیکل لے کر گھر چلے جائیں، میں پیدل آتا ہوں۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، مگر شبیر کے اصرار پر میں سائیکل لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سائیکل رہائش گاہ پر پہنچا تو سب نے کام کے بارے میں پوچھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے بتایا، کام آسان ہی تھا، کل بھی جانا ہے۔ بہت خوش ہوئے کہ چلیں 2 دن کا معاوضہ تو مل ہی جائے گا، کیونکہ اس وقت ہم سب بے روزگار تھے اور ہمارے معاشی حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ اگلے دن جب میں اٹھا تو جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور ناشتہ وغیرہ کر کے مقررہ کام کے لیے نکل پڑا۔ اس دن میں نے ایک کام یہ کیا کہ پیدل جانے کے بجائے سائیکل لے لی۔ جب ٹھیکیدار آیا تو میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی سائیکل پر جاؤں گا۔ مقررہ وقت پر میں کل والی جگہ پہنچ گیا۔ اس دن بھی کام وہی تھا جو میں نے کل کیا تھا، اور حوصلہ بھی وہی تھا جو کل تھا، مگر جسم کل والا نہیں تھا۔ بار بار میرا جسم میرے کام میں رکاوٹ ڈال رہا تھا، مگر مجھے کام تو کرنا ہی تھا، کیونکہ یہ میرا خود سے عہد تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں تو اور بات، ورنہ یہ کام مجھے مکمل کرنا ہی ہے۔ میں سر جھکا کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور جسم و جان کا پورا زور لگا کر کام کرنے لگا۔ اس دن کام کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا، مگر کھانے کا وقفہ نہ ہوا۔ مجھے کھانے کی بھوک تو محسوس نہیں ہو رہی تھی، ہاں یہ خواہش ضرور تھی کہ کھانے کا وقفہ ہو تو تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ جب کافی دیر گزر گئی تو میں نے سوچا کہ ذرا وقت تو دیکھوں گھڑی کیا بجا رہی ہے۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر جب گھڑی نکالی اور ٹائم دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا یقیناً گھڑی خراب ہو گئی ہے، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق 1 بجے کا وقت ہو چلا تھا۔ میں نے اپنے خیال کی تصدیق کے لیے جمال سے پوچھا کہ ٹائم کیا ہوا ہے، تو اس نے بھی 10 بجے کا وقت ہی بتایا۔ میں حیران پریشان کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی گومگو کے عالم میں دوبارہ کام پر لگ گیا اور اندازے کے مطابق تقریباً 2 گھنٹے اور کام کیا، مگر جب گھڑی دیکھی تو اس پر 10:35 کا ٹائم میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے بے بسی کے عالم میں گھڑی کو دوبارہ دیکھا اور پھر کام میں جٹ گیا۔ مجھے اس طلسم کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ چکر کیا ہے۔ پاکستان میں اپنے دوستوں سے گھڑی دیکھے بغیر وقت بتانے کی شرط لگایا کرتا تھا، اور میرا بتایا ہوا وقت کبھی بھی غلط نہیں ہوا تھا۔ اصل وقت اور میرے بتائے ہوئے وقت میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کا فرق ہوتا تھا، مگر اس دن تو عجیب ہی چکر تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اگر گھڑی دیکھتا تو گھڑی کی سوئیں صرف 5 منٹ کا فاصلہ طے کرتیں۔ مجھے گھڑی کی سوئیاں بہت سست رفتار سے چلتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ آخر تنگ آ کر میں نے گھڑی اپنی جیب سے نکال کر کلائی پر باندھ لی، مگر اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ وقت اسی سست رفتاری سے چلتا رہا۔ میرا جسم کام کرتے کرتے بالکل ٹوٹ چکا تھا، اور اسے بکھرنے سے صرف میرا حوصلہ ہی بچائے ہوئے تھا۔ اس دن میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مرتبہ گھڑی پر وقت دیکھا، اور وہ میری زندگی کا سب سے طویل دن تھا جو گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کام کرتے کرتے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی جن کی قید میں ہوں اور صدیوں سے وہ مجھے مشقت لے رہا ہے۔ اس دن بھی مجھے قاسمی صاحب سے تھوڑا بہت اختلاف ہوا کہ صرف رات ہی صدی نہیں بنتی، جب پریشانی یا مشکل ہو تو دن بھی صدی بن جاتا ہے۔ میں نے زندگی میں جو سب سے مشکل رات کاٹی تھی وہ میری خالہ زاد زبیدہ کی فوتگی والی رات تھی۔ 7 نومبر رات 10 بجے ان کا انتقال ہوا۔ ایک تو ان سے ہمیشہ کی جدائی کا دکھ، اور دوسرا بلا کی سردی۔ اس رات میرا ایک ایک لمحہ کانٹوں پر گزر رہا تھا۔
اور دنوں میں 23 فروری 2000 سن 2000 کا دن بڑا ہی مشکل اور کربناک تھا۔ جب بھی ریت بجری سے بھرا ہوا بیلچہ اٹھاتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ بھاری بھرکم آدمی میرے بازوؤں سے لپٹ گئے ہیں اور منو بھاری پتھر کی سل کسی نے میری کمر پر رکھ دی ہے۔ برسوں پہلے میں نے قلم پکڑنا سیکھا تھا۔ میرے جسم اور میرے ذہن نے اس کام میں ہمیشہ میرا خوب ساتھ دیا۔ میں جب بھی قلم ہاتھ میں پکڑ کر لکھنے بیٹھتا تو غیب سے مضامین میرے ذہن کے رستے قلم کے ذریعے صفحہ کرتاس پر جلوہ نما ہو جاتے، مگر جب بیلچہ پکڑنے کی باری آئی تو نہ جانے کیوں جسم و جاں دونوں باغی ہو گئے۔ ہاں، مگر ایک بات ضرور تھی، جو کچھ بھی تھا وہ میرے اندر تھا۔ بظاہر میں ایک بہترین مزدور کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس بات کا ثبوت مجھے اس وقت ملا جب میں نے شام کو 5 بجے کام مکمل کر کے چھٹی کی تھی۔ ٹھیکیدار ایک دن کے 40 ملے لیرہ طے ہوئے تھے۔ اس حساب سے میرے 2 دنوں کے 80 ملے لیرہ بنتے تھے، مگر شام کو ٹھیکیدار نے نہ صرف میرے کام کی تعریف کی بلکہ میرے 2 دنوں کے کام کے طور پر ملے 100 ملے لیرہ دے دیے۔ یہ 100 ملے لیرہ یورپ میں میری پہلی کمائی تھی، جسے جیب میں ڈال کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا سب نے میرا پرتپاک انداز سے استقبال کیا۔ ماموں ضخیم مجھ سے پوچھنے لگے، ٹھیکیدار نے پورے 80 ملے دیے ہیں یا کچھ کم؟ میں نے اپنی یورپ کی پہلی کمائی مسکراتے ہوئے ماموں ضخیم کے ہاتھ پر رکھی اور انہیں بتایا کہ ٹھیکیدار نے میرے کام سے خوش ہو کر مجھے 20 ملے لیرہ زیادہ دیے ہیں۔ ماموں ضخیم نے میرے حوصلے اور ہمت کی تعریف کی اور سب کو بتایا، دیکھیں یہ لڑکا جس نے پاکستان میں کبھی بھی ایک تنکا بھی نہیں توڑا تھا، آج کتنی محنت سے دہاڑی لگا کر آیا ہے۔ اس کے بعد میں نے چند دن لکڑی کے ایک آرے پر لکڑیاں کاٹنے کا کام کیا۔ رافیل اکثر مجھے 1-2 دہاڑیوں کے لیے کہیں نہ کہیں کام دلوا دیتا تھا، جس سے اتنی رقم ضرور مل جاتی تھی کہ گزر بسر ہو جاتی۔ ایک بار ایک بوڑھی خاتون کی گرل بھی رنگ کی۔ اس نیک دل خاتون نے صرف ایک دن کام کرنے کے 100 ملے لیرے دیے۔ ایک دن میں اتنی بڑی رقم ملنے پر ہم سب ساتھیوں نے پیزا شاپ جا کر پیزے لیے اور سب نے بڑے مزے سے کھائے۔ ناپولی کا پیزا تو ویسے بھی ساری دنیا میں مشہور ہے، کیونکہ ناپولی میں پیزا بنانے والے تنور کو لکڑیوں سے گرم کیا جاتا ہے، جبکہ باقی علاقوں میں زیادہ تر بجلی یا گیس سے چلنے والے تنور استعمال ہوتے ہیں۔ اٹالین اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ پیزا ان کی ایجاد ہے، جبکہ میں اکثر اٹالین کو بتاتا ہوں کہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں لوگ صدیوں سے پیزا بنا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اسے بنانے کا انداز تھوڑا مختلف ہے۔ پیزا کی ورائٹی ہمارے ملکوں میں بھی بہت زیادہ ہے، بس نام مختلف ہیں، جیسے آلو والے پراٹھے اور گوبھی والے پراٹھے۔ اس کے علاوہ اکثر گھروں میں خواتین آٹا گوندھتے وقت پیاز چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر آٹے میں مکس کر دیتی تھیں، جسے پیاز والی روٹی یا پزا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیسن اور مکئی کی روٹی یا پزا بھی ہم بناتے ہیں۔ تنور سے نکالتے وقت انگلیوں سے ان روٹیوں پر چھوٹے چھوٹے گڑھے بنائے جاتے ہیں، جنہیں مکھن یا دیسی گھی سے بھرا جاتا ہے۔ اٹالین لوگ حیرت سے میری باتیں سنتے مگر یقین نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس اپنی ایک کہانی ہے۔ 1989 میں اٹلی کی ملکہ مارگریٹا ناپولی گئی تو اس کی ضیافت کے لیے ایک موٹی روٹی تیار کر کے اس پر ٹماٹر، ہری مرچ اور دوسری اشیاء اس ترتیب سے لگائی گئیں کہ وہ روٹی دیکھنے میں اٹلی کا جھنڈے کی طرح نظر آتی ہے، کیونکہ اٹلی کے جھنڈے میں بھی سرخ، سفید، ہرا تینوں ہی رنگ ہیں۔ ملکہ کو یہ کھانا بہت زیادہ پسند آیا، پھر ملکہ کے نام پر ہی اس کھانے کو پیزا مارگریٹا کا نام دیا گیا۔ بعد میں اس پیزے میں بہت زیادہ ورائٹی آ گئی۔
اگر چینی لوگوں کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں پیزا ہماری ایجاد ہے۔ اب میں نے بھی پیزا ایجاد کرنے والے علاقے والوں میں اپنے علاقے کا نام لکھوا دیا تھا۔ بعد میں آنے والا محقق تحقیق کرتا رہے، اس تحقیق میں بے شک اپنا پیزا ٹھنڈا کر لے۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ ایزیلی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔